یہ جو زمین ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، جس میں ہزاروں ریاستیں، اربوں انسانوں، ان گنت مذاہب، لاکھوں نظریات بستے ہیں، دراصل بہت چھوٹی ہے، کسی بھی اندازے سے چھوٹی۔ ہم آپ کو کائنات کی وسطوں کے سفر پہ لے جا رہے ہیں۔ جوں جوں ہم اپنی زمین اور نظام شمسی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی یہ سفر ماضی کا سفر بنتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہم آپ کو زمین اور آسمان کے اس نقطے تک لے جائیں گے جہاں سے یہ سب کھیل شروع ہوا تھا۔ اس راستے میں وہ بھی آئے گا جو ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور تو ہے، لیکن ہماری تمام زبانیں بھی بولتا ہے۔ جی ہاں، بولتا ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے راستے میں آنے والا ہے۔ ہم اس سفر میں وہ سیارے دیکھیں گے جو کہ ہمارے مستقبل کے گھر ہو سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، اور ٹیک لرننگ لایا آپ کے لیے دھماکہ خیز یونیورس سیریز کی پہلی قسط، جسے دیکھ کر آپ حیران کن رہ جانے والے ہیں۔ ہم سفر کا آغاز کریں گے 3,84,000 کلومیٹر دور پہلے پڑاؤ سے، کیونکہ یہ سب سے قریب یہی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں۔ جی، اسے چاند کہتے ہیں۔ یہ ہم سے قریب ترین آسمانی جسم ہے، اتنا قریب کہ 3 سے 4 دن میں اسپیس کرافٹ ہمیں وہاں پہنچا سکتا ہے، لیکن اتنا دور کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے زمین اور چاند کے درمیانے فاصلے میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، یا 30 زمینیں اس فاصلے میں سما سکتی ہیں۔ یہ وہ گول پتھر ہے جو لاکھوں سال سے انسان کا سب سے حسین تصور ہے۔ ہمارے بچپن میں یہاں کبھی بڑھیا چرخا کاتا کرتی تھی تو کبھی خرگوش سماتا تھا، لیکن 20 جولائی 1969 کو جب نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن نے چاند پر قدم رکھا تو اس سے کوئی بڑھیا نہیں ملی، بلکہ اس کے بعد بھی 6 مرتبہ جو مشن چاند پر گئے انہیں بھی نہیں ملی۔ سائنس نے قدیم زمانے کی ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ آج بھی تحقیق اور جستجو سے جی چرانے والے افراد بہت سی ایسی داستانوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سو کو چاند کے چہرے میں اپنے مطلب کی تصویر دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ تصویر اصل میں ہے کس کی؟ یہ کسی کی تصویر نہیں ہے، بلکہ چاند پر پھیلا ہوا لاوا اور راکھ ہے۔ 49 سال پہلے نیل آرمسٹرانگ کی ٹیم اپنے ساتھ اس جمے ہوئے سرد لاوے کے ٹکڑے لائی تھی، جس پر تحقیق سے پتہ چلا کہ 3 سے 3.5 ارب سال پہلے چاند پر ان گنت آتش فشاں پھٹے تھے، جن کا لاوا ہزاروں میل تک پھیل گیا۔ یہ جمع ہوا ٹھنڈا لاوا زمین سے دھبوں کی طرح نظر آتا ہے۔ سائنسدان انہیں چاند کے سمندر یا ماریا کہتے ہیں، اور ہر سمندر کو ایک مخصوص نام دیتے ہیں، جیسے سی آف نالج، سی آف کرائسس اور سی آف کولڈ وغیرہ۔ اور جو جگہیں چاند پر ان سیاہ دھبوں کے علاوہ ہیں زیادہ روشن نظر آتی ہیں، انہیں آپ صحرا سمجھ لیجیے۔ یہ دراصل وہ راکھ ہیں جو چاند پر آتش فشاں پھٹنے سے پیدا ہوئی اور پہاڑوں پر برف باری کی طرح چاند پر پھیل گئی۔ جب سورج کی روشنی اس راکھ پر پڑتی ہے تو یہ دمک اٹھتی ہیں، چاند میں چمک پیدا ہوتی ہے اور ہر طرف چاندنی پھیل جاتی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس کا پاؤں بھی اس نرم راکھ پر پڑا تھا، اور اسی وجہ سے وہ نشان اتنا واضح اور گہرا ثبت ہوا تھا۔ چاند پر انسان نصف صدی پہلے ہی پہنچا تھا، لیکن اسے پہلے انسان کے قدموں کے نشانات آج بھی چاند پر جوں کہ توں ثبت ہیں، بالکل ایسے جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ آپ کیا جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر ہوا، بادل اور بارش نہیں ہوتی، کیونکہ چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسوں کا غبارہ نہیں ہوتا، یعنی چاند کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ یہاں پر نہ تو کوئی ایٹماسفیئر ہے اور نہ ہی کوئی بارش، بادل وغیرہ کچھ۔
یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کے قدموں کے نشان لاکھوں برس تک قائم رہیں گے، یا شاید کروڑوں یا اربوں سال تک۔ لیکن اربوں سال تک نسل انسانی اس شکل میں کہیں موجود بھی ہوگی یا نہیں، یا عمل ارتقاء اسے کچھ اور شکل دے چکا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جنگجو فطرت ہی اس کا خاتمہ کر چکی ہو۔ کچھ بھی ہو، ایک بات تو طے ہے کہ انسان رہے نہ رہے، چاند پر انسان کے قدموں کے نشان ان گنت زمانوں تک قائم رہیں گے۔ لیکن صرف نیل آرمسٹرانگ کے قدموں کے نشان ہی ایسے نشان نہیں ہیں جو چاند پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہاں 12 مزید خلا دانوں کے نشانات بھی موجود ہیں جو اپولو 11 کے بعد اپولو 12، 13، 14، 16 اور 17 کے ذریعے چاند پر پہنچے۔ چاند کی ریت پر نشق و نگار بناتی چاند گاڑیوں کے نشانات بھی ان گنت زمانوں تک رہیں گے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک نام بھی ہے۔ جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے خوبصورت لڑکی کا نام بھی چاند پر نقش کیا تھا؟ افسانوں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے چاند توڑ کے لائیں گے، لیکن ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا، اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ جی ہاں، یہ چاند پر جانے والا آخری مشن اپولو 17 کا کمانڈر یوجین سرنن تھا۔ وہ 1972 میں 3 دن چاند پر رہا، اور جب اپنے ساتھی اسٹرونامر کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ جھکا اور اس نے چاند کی چمکتی نرم زمین پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا۔ یہ اس کی بیٹی کے لیے ایک لازوال تحفہ تھا۔ یوجین کا اپولو 17 مشن چاند پر جانے والا آخری مشن تھا۔ اس کے بعد کوئی انسان آج تک چاند پر نہیں گیا۔ یہ تصویر جو زمین کی سب سے خوبصورت تصویر کا اعزاز رکھتی ہے، اسی مشن کی واپسی پر لی گئی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ یعنی چاند پر جانے والا پہلا انسان، اور یوجین سرنن یعنی چاند پر اترنے والا اب تک کا آخری انسان، یہ دونوں اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن تاریخ ایک بڑا موڑ لینے والی ہے۔ ایک بار پھر انسان چاند پر نہ صرف بلکہ مستقل اسٹیشن بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب اگلے 10 سالوں میں ہوتا ہوا آپ دیکھ لیں، اور اس کے فائدے بھی دیکھ لیں، کیونکہ چاند پر مستقل بیس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان چاند کے وسائل سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ فائدہ تو جب اٹھایا جائے گا تب اٹھایا جائے گا، لیکن فی الحال تو ہم زمین سے چاند کی ایک خوبصورت سمت ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک سمت۔ سچ بتائیں، آپ میں سے کتنوں نے کبھی غور کیا کہ ہم لاکھوں سال سے چاند کی صرف ایک سمت کیوں دیکھ رہے ہیں؟ 14ویں کا چاند ہر بار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا ہے؟ دھبوں والا، چمکدار، اور دھبے بھی ہمیشہ ایک ہی جیسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گردش کرنے والا اپنے محور کے گرد بھی گردش کرتا ہے، لیکن اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرنے اور زمین کے اطراف ایک چکر پورا کرنے میں اسے ایک سا وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت دیکھ نہیں پاتا۔ اس عمل کو فیس لاک کہتے ہیں، لیکن حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے، اس نے چاند کی دوسری سمت بھی کھوج ڈالی۔ لیکن اب چین کا ایک روبوٹک مشن چاند کی اس دوسری سمت لینڈ بھی کر چکا ہے، اور اس ویڈیو کے اپلوڈنگ ڈیٹ تک وہ بہت سے تجربات میں مصروف بھی ہوگا اور شاید کر بھی چکا ہو۔ ممکن ہے ہمیں یہاں سے چاند اور زمین کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات ملیں، کیونکہ یہاں سیاہ دھبے بہت کم ہیں۔ اگر اردو شاعر اس سمت کو دیکھ لیں تو اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے تشبیہ دیا کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ چاند سے ہماری محبت کی ایک تاریخی سائنسی وجہ بھی ہو، کیونکہ چاند کبھی ہماری زمین کا حصہ تھا، لیکن کوئی 4 ارب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا۔ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہوتا جاتا ہے۔
اگر یہی رفتار جاری رہی تو 50 ارب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن فکر نہ کریں، اس سے 45 ارب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا، اور زمین پر انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جسے شاید نہ کوئی سننے والا ہو اور نہ ہی کوئی سنانے والا۔ اگر ہم نسل آدم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں اپنی تباہی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سیارے یا خلا میں رہنا سیکھنا ہوگا، اور وہ بھی محبت سے، کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سورج کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، تو ہمارے اور سورج کے درمیان ابھی ایک ایسی دھرتی ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے۔ جی ہاں، ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں روزانہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ اس پڑاؤ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے، لیکن اس قسط کے اندر نہیں بلکہ آنے والی اس سیریز کی مزید قسطوں کے اندر۔ تو اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور مزید آنے والی سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔